اور مومنوں کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر محروم رکھ کر کے اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ اصل دنیاوی زندگی تمہاری زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی، اخروی زندگی، ہمیشگی کی زندگی ہے، جہاں پہ تمہیں نوازنا ہے، تمہیں دیا جانا ہے، یعنی تمہیں ملنا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات انسان یعنی ان کی خوشحالی کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین جو ان کو نواز رہا ہے، ان کو دے رہا ہے، یہ مہلت ہے، یہ ڈھیل ہے، یعنی عنقریب اللہ رب العالمین ان کو اپنے لطف میں لینے والا ہے، ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے کہا کہ یعنی آنکھیں، کان اور دل یہ انسان کے نہایت اہم اعضاء و جوارح ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات کو سلب کر لے، یعنی چھین لے، ان سے لے لے، اور جو اللہ رب العالمین نے ان کے اندر دیکھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی خصوصیات دے رکھی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ ان سے چھین لے تو کیا اللہ چھین نہیں سکتا ہے؟ تو کیا اللہ رب العالمین یہ ساری چیزوں پر قادر نہیں ہے؟ یہ اللہ بتلانا چاہ رہا ہے۔ اور جس طرح کافروں کے یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کافر کو اللہ رب العالمین نواز تو دیتا ہے، لیکن ان کو ایمان کی توفیق سے اللہ رب العالمین ان کو نوازتا نہیں ہے، ایمان سے وہ محروم رہتا ہے۔ ایمان جو کہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہے، تو کیا آپ اس چیز کو دیکھیے کہ ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے کیا؟ دنیاوی خوشحالی یہ وقتی خوشحالی ہے، دنیاوی ترقی یہ وقتی ترقی ہے، لیکن ایمان کی دولت، ایمان کی خوشحالی یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ساری خصوصیات جس کو ہم نے دے رکھی ہے، مومنوں کو دے رکھی ہے، اور کافروں کو ہم نے اس سے محروم رکھا ہے۔ یا اگر وہ چاہے، یعنی اللہ رب العالمین چاہے تو یہ اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے، یعنی وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے، دونوں ہی چیزوں پر اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے، دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور لینے پر، چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ کس چیز کی بشارت دیں گے؟ کس چیز کی ہم اور آپ کو ڈرائیں گے؟ اس کا ذکر اللہ نے کہا ہے کیا ہے کہ وہ اطاعت گزاروں کو اللہ رب العالمین نبیوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے اور ان نعمتوں اور اجر جزیل کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان نبیوں کے ذریعے سے خوشخبریاں دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی مطابق، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزار کر کے آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشحالی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے بشارت میرے بھائیوں جو دنیاوی خوشحالی کو دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں، دنیاوی ترقیوں کو دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری نہیں ہے۔ اور کس کو ڈراتے ہیں؟ نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کر رکھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں وقتی طور پر تو خوشحالی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں نہ موت ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بڑھاپا ہے، وہاں پہ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، جو کہ دائمی عذاب ہے۔ اور کہا پھر جو ایمان لے آئے اور اپنے آپ کی درستی کر لی تو ان لوگوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی غمگین نہیں ہے، وہ کوئی پریشان نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے یعنی آخرت میں، فیوچر میں، مستقبل میں آنے والے حالات میں انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ آنے والا حالات کون سا ہے؟ اخروی زندگی کا آنے والا حالات ہے، جو ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد جہاں ہمیں اور آپ کو پیش ہونا ہے، وہاں پہ ایسے لوگوں کے کوئی خوف نہیں ہوں گے، اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ بھی وہ چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آرزوئیں تھی، جو تمنائیں تھی، وہ حاصل نہ کر سکے، اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے، اس پر وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز وہ رب ہے جو دونوں ہی جہانوں کا رب ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے، اس دنیا کا چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو ایسے لوگ یعنی روز قیامت، روز
शर परेशानी के आलम में नहीं होंगे। और जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा करते हैं, गैरुल्लाह पर भरोसा करते हैं, ऐसी ज़ात पर भरोसा करते हैं जो खुद अपने ज़ात के मालिक नहीं है, अपने ज़ात के मुख्तार नहीं है, खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए रुसवाई है और ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। दुआ है रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कामिल यकीन रखने की तौफीक। आमीन।